بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردار، اٹھو اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ اللہ اس وقت پر راضی ہوگا جب آپ اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، سنتوں کی پابندی، نفلوں کی زیادتی، یہ جب آپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی نوافل سے اللہ آپ کو نزدیک کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ جب ان پر درود و سلام پڑھا جائے۔ انسان کی یہی دو محبتیں سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ماں باپ سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، بوڑھے آدمیوں سے، بچوں سے شفقت، باقی محبتیں بعد میں آتی ہیں۔ میرے دوستو، میرے برخورداروں، مجھ سے کئی پوچھتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی کوئی بات بتلا دیا کرو، تو بات اچھی سب سے یہی ہے کہ نماز ادا کرنی، نماز کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد کرنا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ یہ واضح باتیں ہیں۔ درود اور سلام، یہ بڑا زور دے کے کہتا ہوں کہ درود علیحدہ ہے، سلام علیحدہ ہے۔ تو اللہ پاک نے واضح طور پر آیتیں بھیج دی ہوئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان پر ہمارا دھیان کم ہے۔ ہم کئی برخوردار درود پڑھتے ہیں اور سلام کا جب نام آتا ہے کہتے ہیں ہم ادھر جا کے پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اس آیت پر جب غور کرو گے تو تب درود و سلام کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ تو قبر کب کشادہ ہوگی؟ قبر میں جب ہم سب جائیں گے تو نیک آدمی کو فرشتہ پاک پتہ کیا کہتا ہے؟ سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح۔ جب وہ پاس ہو جاتا ہے تو پاس کیسے ہونا ہے؟ 3 سوالوں کے جواب دے گا تو پاس ہوگا نا۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ کتنے مختصر سوال ہیں۔ تو تیسرے سوال کا اس کو جو کمپلسری ہے نا، جو زیادہ لمبا فرشتہ کہتا ہے، اس پر غور کرو اور خود حدیث پڑھو بخاری کی۔ دوسری کتابوں میں من ربوں کا، من دینوں کا لکھا ہوا ہے، وہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن بخاری میں یہ ہے کہ یہ شخصیت جو ہر مرنے والے کو پیش آئے گا، سلسلہ فرشتہ کہے گا یہ شخصیت کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نام لیا جائے گا، ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا۔ میرے دوستو، سمجھانے والی بات یہی ہے برخوردارو، خود حدیث مسلم بخاری شریف میں پڑھنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا۔ ان الفاظ پر کبھی غور کیا؟ اگر یہی ہوتے نا من ربوں کا، من دینوں کا، من رسولوں کا، پھر تو بات سیدھی سی کہ بھائی یہ تمہارا رسول کون ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ فرشتہ کہتا ہے یہ ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا دنیا میں۔ اس پر ذرا غور کوئی کرو، یہ حدیث خود پڑھو اور عالموں سے پوچھنا بند ہو جاؤ۔
جو عام مسلمان ہیں نا، یہ حدیث خود پڑھیں اور اس کو اپنے دماغ میں سوچیں کہ کیا فرشتہ کہتا ہے، کہ ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا۔ کبھی یہ منافق تھوڑی سی کمی پیش کرتے تھے، اگر اضافی باتیں کرنی ہیں، شان کی باتیں کرنی ہیں، تو پھر درود و سلام پڑھا کر۔ یہ سوچنے سے پیچھے رہ کے ان کو کون پہنچاتا ہے، کیسے سلام پہنچتا ہے۔ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہوئی ہے، تیری آنکھیں ابھی کھل جانی چاہیے۔ ادھر سے میزائل پھینکے کدھر جاتا ہے، ادھر سے تو بات کریں تو ادھر سنی جاتی ہے۔ یہ سائنسدانوں کو تو مانتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو تو ماننے سے پیچھے ہے۔ اس لیے یہ قبر اگر کشادہ کرنی ہے تو پھر اس پر غور کر لے کہ فرشتہ کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا۔ یہ اس سے منع کرتا ہوں آپ برخوردار، جو میرا آپ سے مجھے ہمدردی ہے کہ قبر آپ کی بھی کشادہ ہو، ہم سب کی کشادہ ہو۔ ان الفاظوں کو جب غور کرے گا تو خود بے خود ہی عالم سے پوچھنا باز آ جائے گا اور خود ہی حدیث پر عمل کرے گا، بخاری شریف پڑھ لیا کر۔ تو یہ میری آپ سے یہی ہمدردی ہے کہ آپ کی قبر بھی کشادہ ہو، سب کی قبر کشادہ ہو، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، والدین کی شان کا پتہ ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری والدہ، ماں باپ کے پاؤں کے نیچے، والدہ کے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے کہ ماں نیک مال میں کتنے درجے کی ہو، ماں والدہ نے کون سے کپڑے پہنے ہو، والدہ کا قد کتنا ہو، والدہ کالی ہو، گوری ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، کتنی نیک ہو، یہ ہے الفاظ۔ احترام، اگر کافرہ بھی ہے تو پھر بھی احترام۔ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتیں دوسری کی جائیں۔ تو صحابہ کے والدین جو کافر تھے کرتے تھے نا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے تھے؟ والدین کو مت کچھ کہو۔ تو میرے دوستو، والدہ ہے تو نبی رسول ان کا درجہ جو ہے نا، وہ شان ہی بیان کیا کرو۔ کمی کے معاملات چھوڑ دو کہ یہ اتنا علم تھا، تھوڑا علم تھا، کم علم تھا۔ درود و سلام پڑھا کرو اگر قبر کشادہ کرنی ہے تو۔ اتنی سی میری سی بات ہے، اگر سمجھ جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ درود بھی پڑھیں گے، سلام بھی پڑھیں گے، جیسے نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا نبی۔ یہ اگر بعد میں بھی پڑھ لے گا تو تیرا فائدہ ہے، قبر کشادہ ہوگی۔ قبر کشادہ اسی طرح ہونی ہے کہ درود بھی پڑھو تو سلام بھی پڑھو۔ یہی میری آپ سے درخواست ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔